حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام على رسول الكونين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة دائمة باقية ولا أول ثم ثاني وثالث ورابع. لعن الله الذين ابن محمد خامس ولعن الله شبا ولعن الله على زياد وعلى مرهان. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى والسكينة النجاة. صلوات المقدمة ذات سرکار سید الشہداء کائنات رنگ و بو ایک ایسی ذات ہے جو آج تک بے نظیر و لاجواب کوئی نہیں ہے جو گرد پائے حسینی تک پہنچ سکے. دنیا میں زندگی کے نام پہ بلانے والے بہت سے ہیں، حیات کے نام پہ بلانے والے بہت سے ہیں، مال غنیمت کے نام پہ بلانے والے بہت سے ہیں، شہرت کے نام پہ بلانے والے بہت سے ہیں، دولت کے نام پہ بلانے والے بہت سے ہیں، مگر موت کے نام پہ بلانا یہ کار حسین ابن علی ہے. عظمت حسین، رفعت حسین، منزلت حسین کون کیا سمجھے گا اور کون کیا بیان کرے گا. دیکھیں، چونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، مجلس تاخیر سے ہو رہی ہے اور بہت سی مجلسیں لگی ہیں، لہٰذا مختصر آپ کے سامنے باتوں کا کروں گا. حسین ابن علی کی زندگی جس پہلو کو اٹھا کے دیکھیے وہ تابناک نظر آتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ زندگی حسین کا ہر گوشہ 14ویں رات کے چاند کی طریقے سے جگمگا رہا ہے. کوئی نہیں ہے ایسا کہ جو حسین کے طائران تخیلات تک پہنچ سکے. جہاں طیور عقول انسانی کے پر تھک جاتے ہیں وہاں سے آغاز تخیلات غلامان حسینی ہوتا ہے. ہم کیا سمجھیں گے؟ عظمت حسین تو جانے دیجئے، رفعت حسین جانے دیجئے، تقدس حسین کا کیا بیان، عظمت حسین کا کیا بیان. جن کے غلاموں کی تعریف کہ جب امام وقت سلام کرے تو یہ کہے کہ سلام کرے: اے انصار حسین، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. یہ صلوات بھیجے محمد والا. حسین ابن علی کی زندگی کے کسی بھی گوشے کو اٹھا کے دیکھیں، تاریخ نے، قرآن نے، تفسیر نے جہاں جناب یوسف کا ذکر کیا ہے وہاں کہا یوسف کریم، یوسف کے باپ کریم، یوسف کے دادا کریم، بس معاملہ ختم. مگر حسین اس ذات کا نام جو خود کریم، باپ کریم، دادا کریم، جتنا سلسلہ اوپر چلا جائے حسین کریم نظر آتے ہیں. یوسف کے ہاں اوپر کے حصے میں کرم ملتا ہے، مگر آئیے حسین کے دامن کو دیکھیے، خود کریم، بیٹا کریم، پوتا کریم، اور جب تک کائنات باقی ہے انہی کی اولاد کا کرم ہے جو دنیا کائنات میں باقی ہے. یہ صلوات بھیجے محمد. جو کچھ ہے کائنات میں یہ سب کا ہے حسین ابن علی کا. ہم کو تو فرش اعضا نے جینا سکھایا ہے اور ہمیں فرش اعضا نے مرنا بھی سکھایا ہے. جب یہ قوم پرچم عباس کے نیچے زندگی گزارتی ہے تو
کے بڑے بڑے پرچم آ جائیں ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اور پرچم اپنی سرحدوں میں محدود ہوتے ہیں، مگر یہ پرچم ایسا ہے ہر ملک میں ملے گا، ہر شہر میں ملے گا، ہر بستی میں ملے گا، ہر علاقے میں ملے گا۔ صلوات بھیجے محمد۔ کیا بیان کرے امت امام حسین، جس کی ابتدا آغوش رسالت ہو، جو پروردہ آغوش ختم نبوت ہو، جس کے رگوں میں فاطمہ کا خون، فاطمہ کا شیر لہو بن کے دوڑ رہا ہو، جس نے رسول اللہ سے ورثے میں بلند ہمتی پائی ہو، جس نے علی سے شجاعت پایا ہو، جس نے ابو طالب سے کرم پایا ہو، جس نے عبد المطلب سے امانت پائی ہو، جس نے خدا سے امامت پائی ہو، اس کی توصیف کون کیا کرے گا؟ صلوات بھیجے محمد۔ حسین ابن علی کی ذات ہماری جانیں قربان ہو گئے، خدا کی قسم میں بہت احتیاط سے لفظ سب کر رہا ہوں، کسی میں لاکھ بڑا خطیب ہو، لاکھ بہترین متکلم ہو، لاکھ عمدہ ذاکر ہو، مگر زبانوں میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ حسین کی تعریف کر سکے۔ حسین کی تعریف کے لیے کم از کم رسالت کی زبان چاہیے، امامت کا عرفان چاہیے، صحابیت کو اور چاہیے، اور تمام چیزوں کو جب جمع کر لیا جائے تو خدا کی زبان چاہیے، قرآن کا بیان چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد۔ ارشاد فرماتے ہیں رسالت میں، امام حسین کی زندگی کئی پہلو انشاءاللہ کبھی اور کروں گا، کل پرسوں کی مجلس میں امام حسین کی زندگی کئی پہلو ہیں، اگر منقسم کیجیے آپ تو ایک حصہ امام حسین کا رسول کے ساتھ، دوسرا حصہ امام حسین کا اپنے بابا کے ساتھ، تیسرا حصہ امام حسین کا اپنے بھائی کے ساتھ، اور چوتھا حصہ امام حسین کا اپنی زندگی کا، دور امامت کا، اور پانچواں حصہ امام حسین کا قیامت تک۔ حسین وہ امام ہے، حسین وہ اقلیم شہادت۔ صلوات محمد وآل محمد۔ حسین اس انسان کا نام ہے، بلکہ یہ لفظوں کی قلت ہے جو انسان کہہ دیا۔ حسین اس عالم انسانیت کا نام ہے کہ جس نے انسان کو انسان بنایا، جس نے دلدل فسادات و خرافات میں دھسے ہوئے انسانوں کو زمین کی تہوں سے نکال کے اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہم فرش اعضا کو، یہ فرش اعضا بھی رشتہ ہے، ہم اس فرش اعضا کو رش کے تخت سلیمان کہتے ہیں، اور کل بھی کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں، قیامت تک کہیں گے۔ اس لیے تخت سلیمان اس تخت کو کہا جاتا ہے بساط سلیمانی، اس بساط کو کہا جاتا ہے کہ جس میں سلیمان بیٹھے۔ اسی لیے روایت کے جملے ہیں کہ جناب سلیمان جب سفر کیا کرتے تھے اور ایک سفر میں گزر رہے ہیں وادی نو سے، واقعہ واقعہ نہیں پڑھوں گا، آواز آئی، چیونٹی اپنے لشکر والوں سے کہہ رہی ہے، اپنے قبیلے والوں سے کہہ رہی ہے، اپنے خاندان والوں سے کہہ رہی ہے، اپنے علاقے والوں سے کہہ رہی ہے، خبردار سوراخوں سے باہر نہ نکلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان کے نیچے آ جاؤ، رون ڈالے جاؤ۔ سلیمان نے جیسے سنا بلا لیا، تم کو نہیں پتا ہم معصوم ہیں، معصوم گناہ نہیں کرتا، معصوم ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ متبسم ہوئی، یا نبی اللہ معاف کیجئے گا، اس بساط پہ جس میں آپ بیٹھے ہیں جو تخت سلیمان ہے، اس پہ صرف ایک معصوم ہے، اور آپ کے علاوہ جتنے ہیں سب غیر معصوم۔ ہم فرش اعضا کو رش کے تخت سلیمان کیوں کہتے ہیں؟ جس پہ سلیمان بیٹھے، ایک معصوم بیٹھے، اسے تخت سلیمان کہا جاتا ہے۔ جس پہ فاطمہ بیٹھے، جس پہ محمد بیٹھے، جس پہ علی بیٹھے، اسے فرش حسین کہا جاتا ہے۔ کائنات کی
سب سے بڑی نعمت ذکر حسین، یاد حسین، خیال حسین. کیا کہنا ان فکروں کا کہ جن کی فکروں میں حسین رہتے، لائق رشک ہے وہ فکریں کہ جن کا حامی حسین ہے، جن فکر میں متمکن ذات حسین ہے. ہم کیا سمجھیں گے حسین کی عظمت کو جب ہم غلامان حسین کی عظمت نہیں سمجھ سکتے تو ہم حسین کی سرحد فکر پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ صلوات بھیجے محمد. رسول نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، بے شک ظاہر حسین چراغ ہدایت سفینۃ النجاۃ اور نجات کی کشتی ہے. معصوم فرماتے ہیں ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں، ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں، مگر ہماری کشتیوں میں حسین کی کشتی میں فرق ہے. ہماری کشتیوں سے کہیں بڑی حسین کی کشتی. ہماری کشتی میں شیعہ آئے گا، ہماری کشتی میں محب آئے گا، ہماری کشتی میں چاہنے والا آئے گا. حسین کی وہ کشتی ہے جس میں انسانیت آئے گی، جس میں ایک کردار آئے گا. ضروری نہیں ہے شیعہ ہو، ضروری نہیں ہے مسلمان ہو، جو حق پہ بات بولنے کا عادی ہے وہ کشتی حسین پہ سوار ہوگا. یہ صلوات بھیجے محمد. ایک اور صلوات بھیجے محمد والے. جو حسین کے نام لاج کے ساتھ احترام ہے وہ افراد جو ذکر حسین کرتے ہیں، بس زحمت و تمام ہماری جانیں قربان ہو جائے ان لوگوں پر جنہوں نے حسین کی مجلسیں بنوائی، حسین کا ذکر کیا. جو حسین کے دامن سے متمسک ہو جاتا ہے وہ جاویداں ہو جاتا ہے. جو حسین کے نزدیک آ گیا، یا یہ کہوں جس نے اپنے قطرات وجود کو سمندر غم حسینی میں ضم کر دیا، وہ خود لامحدود ہو جاتا ہے. بے پناہ ارشادات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، وقت نہیں ہے کہ آپ کو سامنے عرض کروں، مگر شرط ہے میں اپنے چھوٹے بھائیوں کبھی کچھ ہو جائے فرش عزا کو نہ چھوڑ، اس لیے کہ بزرگوں نے بڑی محنتوں سے فرش عزا بچھائی ہے. یہ کوک جلیماں کی تمنا ہے فرش عزا. بس آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، آپ کے اذہان ملتفت ہو چکے. جب محضر شہادت پیش کیا گیا، رسالت ماں محضر شہادت پڑھ پڑھ کے بیان کر رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب فاطمہ نے کیا سوال کیا، بابا آپ ہوں گے؟ میں نہیں ہوں گا. حسن ہوں گے؟ نہیں. ابو الحسن؟ بابا میں. کیا سوال کیا؟ بابا پھر میرے لال پہ روئے گا کون؟ کیا فرماتے ہیں؟ اے فاطمہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، خدا کون پیدا کرے گا جس کے جوان تمہارے جوانوں کا ماتم کرے گی، جس کی عورتیں تمہاری عورتوں کا ماتم کریں گی. امام رضا کی خدمت میں جناب ریان ابن شبیب آئے ہیں، بیٹھے ہیں، امام مجلس پڑھ رہے ہیں، ذکر کربلا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں ریان ابن شبیب حسین پہ ایسے نہ رویا کرو، حسین پہ ویسے رو جیسے ایک ماں اپنے کڑیے جوان کا ماتم کرتی ہے. واہ حسینہ کہو، واہ غربتا کہو، واہ مظلومہ کہو. ہار باب اعضا بس آپ کا ذہن متفق ہے. کربلا اس میدان کا نام ہے جس میدان میں فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا. کربلا اس میدان کا نام ہے جس میں رسول کی کھیتی تاراج کر دی گئی. کربلا اس میدان کا نام ہے جس میں فاطمہ نے حسین کو پالا تھا، وہ حسین خاک و خون میں غلطہ ہو گیا. ہار باب اعضا اسی لیے مرزا تجمل حسین نجم افندی نے کہا ہے ڈوبی ہوئی دکھ کے ساغر میں سورج کی سنہری تھالی تھی، اس چاند کی دس کو سانج تلک شبیر سے دنیا خالی. اشعر اولا ہے. روزہ انسان سال بھر رکھتا ہے، مگر جو کیفیت روزے کی ماہ رمضان میں ہوتی ہے وہ کبھی اور نہیں ہوتی. انسان سال بھر مجلس کرتا ہے مگر جو کیفیت اشرا اولا میں ہوتی ہے وہ کبھی اور نہیں ہوتی. اس لیے خیال ہوتا ہے یہ وہی مہینہ ہے اس میں فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، یہ وہی مہینہ ہے اس میں ام لیلا کی آغوش اگڑ گئی، یہ وہی مہینہ ہے جس میں مستورات عصمت و طہارت بے آسرا کر کے لمحے قرآن سو گئے. خدا کی صفت میں
امام حسین اور جناب زینب علیہ مقام کا وہ رشتہ ہے کہ خدا کی قسم کائنات کے تمام بھائی بہن اس رشتے میں قربان ہیں. نہ کسی نے زینب سے بہن نہ کسی نے حسین سے بھائی نہیں. روایت کے جملے ہیں کہ جناب زینب امام حسین سے بہت زیادہ مانوس. امام حسین جناب زینب کو اپنی آغوش میں کھلاتے تھے. جب جناب زینب جب تک امام حسین کے جسم مطہر کی خوشبو محسوس کرتی تھی جناب زینب خاموش رہتی. جیسے ہی حسین نظروں سے اوجھل ہو جائے جناب زینب رونے لگتی. روایت میں یہاں تک کہ لکھا مرحوم کافی نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کسی بیٹی کی شادی ہوتی تھی تو 3 دن تک آمد و رفت نہیں ہوتی تھی. یہاں تک کہ جناب عبداللہ نے جناب زینب سے رشتہ دیا. جناب زینب سے رشتہ دینے کے بعد مولا کائنات نے کچھ شرائط لگے اور اس کے بعد جناب زینب کا عقد پڑ گیا. جناب زینب کا عقد جب ہو گیا جناب زینب اپنے گھر چلی گئی. 3 دن تک کوئی آمد و رفت نہ ہوئی. تاریخ نے جب جملہ لکھا، جب تیسرا دن آیا تو مولا کائنات نے جناب زینب کو، جناب فضہ کو بلایا. اے فضہ، تم نے زینب کو ماں کی دعا سے پالا ہے، جاؤ زینب سے مزاج کرسی کر کے آؤ. روایت کے جملے جناب فضہ جب آئی ہے جناب زینب کے گھر، کیا دیکھا؟ جناب زینب مصلی پہ بیٹھی ہیں، زاروں قطار آنکھوں سے آنسو روانا ہے. قریب گئی، شہزادی کیا ماں یاد آ گئی؟ ایک جملہ کہتی ہے اے فضہ اس پر ماں یاد نہیں آئی، بیوی کیوں رو رہی ہے؟ ایک جملہ کہتی ہے اے فضہ آج 3 دن ہو گئے زینب نے حسین کو نہیں دیکھا. عزاداروں تصور کریں جو زینب اگر حسین کو 3 دن تک نہ دیکھے اس کے دل کی کیا کہتے ہیں؟ ذرا کربلا کا رخ کرے، عصر عاشورا بھائی حسین کرے، اے زینب خدا حافظ، اے زینب اب روزے بھائی ملاقات ہوگی. زینب کے دل میں کیا ہوئی؟ اسی لیے روایت کہتی ہے زینب جب حسین نے حسین کو خیمے میں بلایا قریب گئی، اے بھیا یہ رخصت آخر کا کیا مطلب ہے؟ اس رخصت آخر کا کیا مطلب ہے؟ جناب زینب سے امام حسین کہتے ہیں اے بہن وہ کیوں گھر میں مرنے کے لیے جائے؟ اس کا کوئی معین مددگار نہ ہو. بھیا اگر جانا ہی ہے تو ایک مرتبہ وہ اہتمام کرو کہ ہم مستورات عصمت و طہارت آپ کو رخصت کر لیں. روایت میں جب جملہ لکھا امام حسین ایک کو رخصت کر رہے. رخصت کرنے کے بعد جیسے ہی در خیمہ پہ آخری ودا کے لیے پہنچے جناب زینب آگے بڑھی. بھیا ذرا بندے گلو تو کھولئے. بہن بندے گلو کھول کیا کرو؟ کہ اماں نے کہا تھا جب حسین رخصت آخری کو آ جائے میری جانب سے گلو حسین کا بوسہ لینا. یہ سننا تھا. حسین کہتے ہیں بہن ذرا شانوں سے رضا کو ہٹانا. اب جب زینب نے رضا ہٹائی حسین نے بوسہ لیا. بھیا یہ کیا کیا؟ کہا بابا نے کہا تھا انہی بازوں میں ریز والے ظلم دی جائے گی. حسین رخصت خیمے سے رخصت ہوئے. جیسے ہی نکلنا چاہا جناب فضہ کھڑی اصحاب دریا مولا خدا حافظ. حسین نے ایک جملہ کہا اے ماں کی بوڑھی کنیز فضہ خدا حافظ. حسین خیمے سے برآمد ہوئے. مختل نے جملہ لکھا کبھی دائیں جانب دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں جانب دیکھ رہے ہیں. دل میں پھونک اٹھی آواز دی آئینہ آئینہ حبیب. اے حبیب کہاں؟ آئینہ آئینہ ولدی علی اکبر. اے میرے آنکھوں کے نور، اے میرے نور بصر علی اکبر کہاں ہو؟ اس کے بعد میں جانے دل میں کیا ہوں اٹھی فرات کا رخ کی آواز دی آئینہ آئینہ آخر عباس. اے بھیا عباس آؤ. حسین سوار ہونا چاہتا. زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے آگے بڑھی نجاب قلم کو تھاما. زینب نے سوار کیا میں ہاتھوں کو جوڑوں گا. اے ساری زہرا حسین رخصت ہو رہے آپ نے سوار کر دیا. کچھ دیر کے بعد جب ذوالجلال سے زمین پہ آئے گے کون اتارے گا؟ اور جب نہیں زہرا آواز سے ساری زہرا سوار کرے گی خود زہرا آ جائے گی. یہی وجہ جب حسین کچھ دیر ذوالجلال سے زمین پر آئے کیا دیکھا؟ مشرق سے ایک ماں کی آواز ولدی ولدی. اے میرے لال تیری ماں تیرے شیر میں وہاں حسین اٹھا دو پکڑ